السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا لیکچر ہاؤ ٹو فائنڈ دا ایبسولوٹ ایکسٹریما آف اے کنٹینیوس فنکشن ایف آن اے فائنائٹ کلوزڈ انٹرول. کیسے ہم کسی بھی فنکشن کا ایبسولوٹ ایکسٹریم ویلیوز کو فائنڈ کریں گے لیکن کسی بھی دیے ہوئے کلوزڈ انٹرول کے اندر. فار ایگزامپل ایبسولوٹ میکسیمم اینڈ ایبسولوٹ منیمم، ان دونوں ویلیوز کو ہم ایکسٹریم ویلیوز بولتے ہیں یا ایکسٹریما، ایبسولوٹ ایکسٹریما بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایبسولوٹ منیمم، ایبسولوٹ میکسیمم ویلیوز آف ایف آف ایکس، دس از فنکشن given to us on the closed interval -2 to 1. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایویلویٹ ایف. ہم نے فنکشن کو ایویلویٹ کرنا ہے اس انداز کے کہ اس کے تمام اس کے کریٹیکل پوائنٹس اور اینڈ پوائنٹس پہ فنکشن کی ویلیو کو نکالنا. ایویلویٹ مطلب ہوتا ہے فنکشن کی ویلیو کو فائنڈ کریں ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس. تو یہ اینڈ پوائنٹس تو ہمارے پاس ہوں گے، ہم نے کریٹیکل پوائنٹ وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ کریٹیکل پوائنٹ وہی ہوتا ہے جہاں پر فنکشن یا فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو یا تو زیرو ہوتا ہے یا انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے. تو آئیں اب ہم کیا کرتے ہیں، اینڈ پوائنٹس پر بھی فنکشن کو ویلیو کو ایویلیوٹ کرتے ہیں اور اندر کا جو اس کا انٹیریئر پوائنٹ جس کو ہم کریٹیکل پوائنٹ کہتے ہیں، جہاں پر فنکشن یا تو میکسیمم ہوتا ہے یا منیمم ہوتا ہے اور آل دا ادر ویلیوز آف دا فنکشن جو ہے وہ یا تو اس سے سمالر ہوتی ہیں یا اس سے گریٹر ہوں گی. اگر وہ میکسیمم ہے تو فنکشن کی تمام ویلیوز جو ہیں وہ سمالر ہوں گی، اور اگر وہ منیمم فنکشن ہے اس پر تو پھر ساری فنکشن کی جو ادر پوائنٹس پر جو ویلیوز ہیں وہ اس سے زیادہ ہوں گی. تو آئیں دیکھتے ہیں جی. فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو ہم نے فائنڈ کیا جو کہ کیا آ جائے گا، 2 ہے، اوپر آگے آ جائے گا 2x بن گیا. تو فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو زیرو جن پوائنٹس پر ہوگا وہاں فنکشن جو ہے اپنا کریٹیکل پوائنٹ رکھے گا. تو فنکشن کے فرسٹ ڈیریویٹو کو ہم زیرو رکھ کر ادھر سے ایکس کی ویلیو کو نکال سکتے ہیں. تو یہاں سے ایکس زیرو نکل آیا. اب اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 3 پوائنٹس آ چکے ہیں، -2 0 and 1. اب ہم نے تینوں پہ ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو 0 پہ فائنڈ کی تو 0 آ گئی، اینڈ پوائنٹس پر کی -2 پر کی اس کے اندر رکھ کر تو 4 آ گئی، اگر 1 رکھا تو 1 آ گئی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی منیمم ویلیو کتنی ہے اور کہاں پر ہے، اور اس کی میکسیمم ویلیو کتنی ہے اور کس جگہ پر ہے. تو فنکشن ہیز این ایبسولوٹ میکسیمم ویلیو آف 4 ایٹ -2 اور ایبسولوٹ منیمم ویلیو 0 ایٹ x = 0. اس کا مطلب کہ منیمم جو ہے یہ اپنے کریٹیکل پوائنٹ پر ہے اور جو میکسیمم ہے وہ اپنے اینڈ پوائنٹس پر ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے جو کوشچنز کیے تھے وہ 20 تک سوال کیے تھے. اب اسی سے آگے اب ہم یہ کوشچنز کو کرتے ہیں جی. 21 نمبر سے یہ کوشچن سٹارٹ ہوں گے آپ کے. یہ آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ کیا تھا. آپ نے کیا کیا کہ where the function has an absolute extreme values on its domain، یعنی کہ کہاں پہ یہ اس کی میکسیمم ویلیو ہے، کیا اس پوائنٹ پر یا اس پوائنٹ پر. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہمیں اس نے کیا کہا ہے کہ ایبسولوٹ ایکسٹریما آن دا فائنائٹ کلوزڈ انٹرول، جو ابھی ایگزامپل کی ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کیا ہوگا. آپ اس کا فرسٹ ڈیریویٹو لیں گے، وہ کیا آ جائے گا 2/3. اب اگر ایکس کی کسی قیمت کے لیے بھی 2/3 جو ہے وہ 0 تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن جو ہے کوئی اپنا کریٹیکل پوائنٹ رکھتا ہی نہیں، کیونکہ یہ لینئر فنکشن ہے. لینئر فنکشن جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ لائن کا ہوتا ہے. اسٹریٹ لائن آپ کو پتہ ہے یا تو ہاریزونٹل ہوگی یا ورٹیکل ہوتی ہے یا انکلائنڈ ہوتی ہے. تو اس میں کسی بھی جگہ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنکشن یہاں پہ میکسیمم ہے یہاں پہ منیمم ہے سوائے اینڈ پوائنٹس کے.
ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ دونوں جو کوشچنز ہیں یہ سیم بیہیویئر رکھتے ہیں. یہ دونوں، ان دونوں کا کریٹیکل پوائنٹ نہیں ہوگا. تو ایکس کی جو ہمیں اس نے کلوزڈ انٹرول دیا ہوا ہے وہ -2 سے لے کے 3 تک. تو ہم اسی فنکشن کے اندر یہ فنکشن کی ویلیو کو رکھیں گے. -2 کو رکھیں گے ویلیو آ جائے گی، اور یہ 3 کو رکھیں گے ویلیو آ جائے گی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر ویلیو اس کی منیمم آئی ہے، کہاں پر میکسیمم آئی ہے. تو اینڈ پوائنٹس پر ہی آئے گی، ان کی اینڈ پوائنٹ پر ہی میکسیمم یا منیمم ہوگی. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جب آپ ان کا کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ کریں گے تو یقیناً وہ فائنڈ نہیں ہو سکے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ ڈیریویٹو جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کانسٹنٹ جب کسی کا ڈیریویٹو ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آ رہا. صرف ایک ہی سیکوینس میں، ایک ہی وہ انداز سے یا تو انکریز ہو رہا ہوتا ہے یا وہ ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر یہ وہی کوشچن، یہ اس کا گراف تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے آیا کہ جب اس نے -2 کو رکھا تو یہ آنسر آیا. جب اس نے ایک وہ جو بھی اس کا کلوزڈ انٹرول تھا یہ 3 تھا، تو 3 پہ ویلیو یہ دی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایسے جا رہا ہے. کوئی سینٹر میں ایسا نہیں ہے بینڈ کے جہاں پر آپ یہ کہو کہ فنکشن کے باقی تمام ویلیوز اس ویلیو سے تھوڑی ہیں یا اس ویلیو سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک کانسٹنٹ فنکشن کے طور پر آپ کے سامنے ایک لینئر فنکشن ہے جس کا فرسٹ ڈیریویٹو جو ہے وہ کیا ہو گیا، کانسٹنٹ ہو چکا ہے. لہذا نو کا کریٹیکل پوائنٹ. صرف اینڈ پوائنٹس پر ویلیو فائنڈ کر کے دیکھ لیا کہ یہ چھوٹی ویلیو ہے یا یہ چھوٹی ویلیو ہے. یہ -3 آئی ہے، اس کا آنسر آیا. ٹھیک ہو گیا. تو x3 پر ایبسلیوٹ منیمم ویلیو آ رہی ہے، اور یہ میکسیمم ویلیو آ رہی ہے، اور منیمم ویلیو جو ہے وہ -2 پہ دے رہا ہے. سملر فار دا سیکنڈ کوشچن، یہ دیکھ سکیں اس کا بھی یہ بھی لینئر فنکشن تھا. ایکس کی جو ایکسپوننٹ ہے وہ 1 ہے، وہ لینئر فنکشن ہوتا ہے. اس کا بھی کوئی کریٹیکل پوائنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں سیدھا اس کا گراف جا رہا ہے، کوئی اتار چڑھاؤ ایسے نہیں ہو رہا. The next is, this is quadratic which represent the equation of parabola. This is parabola. یہ پیرابولا ہے، لیکن ایک فائنائٹ انٹرول کے اندر یہ دیا گیا ہے، جو کہ کیا تھا آپ کا فائنائٹ انٹرول -1 سے لے کے 2 تک. ٹھیک ہے. -1 سے لے کے یہ 2 تک. ہم نے دیکھا کہ -1 پر اس کی ویلیو فرسٹ آف آل تو اس کا کریٹیکل پوائنٹ نکالتے ہیں. f(x) ہے، f' کی کتنا 2x آ گیا. تو ابھی یہ ایگزامپل بھی ایسی ہی تھی. ہم نے 2x کو 0 کے کو رکھ کر وہاں سے x کی قیمت 0 آ چکی ہے. دس از کریٹیکل پوائنٹ. اب ہمارے پاس 3 پوائنٹس آ چکے ہیں، اینڈ پوائنٹس اور یہ والا کریٹیکل پوائنٹ. ہم نے تینوں پہ بیٹا ویلیو فائنڈ کریں گے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 0 پر جو ہے وہ -1 ویلیو دے رہا ہے، -1 پر 0 یہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 2 پہ ویلیو جو ہے وہ ان کے ایکول آ رہی ہے. تو میکسیمم اور منیمم ویلیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 پر جو ہے وہ منیمم ویلیو ہے اور 2 پر جو ہے میکسیمم ویلیو. ٹھیک ہو گیا. 0 پہ جو ہے وہ -1 ویلیو دی گئی ہے، اور ادھر بھی جب آپ نے اس کی ایویلیویشن کی ہے تو ادھر بھی ایسی ہے، یہ -1 آئی، اور 2 پہ جو ہے وہ 3 آئی ہے. اور جبکہ جو آپ کا کریٹیکل پوائنٹ ہے اس پر -1، اور جو -1 پہ جب آپ فائنڈ کرنا چاہیں گے یہ -1، تو یقیناً جب آپ اس میں رکھیں گے تو -1 کا اسکیئر +1 -1 0 ہو جائے گی. وہ یہاں پہ 0 ہوا ہو، لہٰذا میکسیمم اور منیمم ویلیو کو دیکھ سکتے ہیں. سملر یہ کوشچن ہے. یہ بات آپ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتاؤں گا کہ انفارمیشن کے لیے، کہ اس میں ایکس اسکیئر جو ہے اس کا کوفیشنٹ جو ہے پازیٹیو ہے، اس میں ایکس اسکیئر کا کوفیشنٹ جو ہے وہ مائنس کا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس طرح کا انداز آ جائے کہ ایکس اسکیئر میں کوئی بھی ایکویشن ہے وہ پیرابولا کی ایکویشن ہوتی ہے، تو پیرابولا یا تو اپ ورڈ اوپن ہوتا ہے یا وہ ڈاؤن ورڈ اوپن ہوتا ہے.
اپ ورڈ اوپن اس وقت ہوگا جس وقت ایکس اسکیئر کا کوفیشنٹ جو ہے پازیٹیو ہوگا، اور ڈاؤن ورڈ اوپن اس وقت ہوگا جس وقت ایکس اسکیئر کا کوفیشنٹ جو ہے مائنس میں آئے گا. ایگری؟ تو یہ بات یاد رکھنی ہے بیٹا. تو اس میں بھی آپ نے کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ کیا ہے، وہ بھی کیا گیا -2x کو 0 کے کو رکھا ہے، تو وہاں سے ہمیں کریٹیکل پوائنٹ 0 مل گیا ہے. اب ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہیں. وی ہیو ٹو فائنڈ دی ویلیوز آف دا فنکشن ایٹ دیز 3 points and we can check where the function is maximum or minimum. Similar یہ کوشچن بھی -1/x² ہے، اس کا آپ ڈیریویٹو لینے کے لیے اس کو اوپر لے جائیں گے، اوپر لے جا کر فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو لیا ہے جو آپ کے پاس 2/x³ آ رہا. تو however اگر x = 0 is not a critical point، کیونکہ 0 is not in the domain. کیوں؟ اس نے ویلیو آپ کو دی گئی ہے، 2 ویلیو دی گئی ہیں. ایک ہے 1/2 ویلیو دی گئی ہے فنکشن کی ویلیو، جو فنکشن کا جو کلوزڈ انٹرول اس نے دیا ہوا ایک 1/2 ہے اور دوسرا 2 ہے. تو 1/2 اور 2 کے درمیان تو 0 آ نہیں رہا، کیونکہ 0 پہ یہ انڈیفائنڈ ہو رہا ہے. یہ دیکھ لیں 0 پہ یہ انڈیفائنڈ ہو رہا ہے، کیونکہ جس وقت آپ فنکشن کے فرسٹ ڈیریویٹو میں 0 یہ اس میں رکھ دیں یا فنکشن میں بھی رکھ دیں تو آپ کا انڈیفائنڈ ہو رہا ہے. تو کریٹیکل پوائنٹ کے لیے فنکشن کے فرسٹ ڈیریویٹو میں 0 رکھ کر دیکھا جاتا ہے انڈیفائنڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو یہ انڈیفائنڈ بھی ہو رہا ہے یا 0 ہو جائے، تو یہ انڈیفائنڈ بھی ہو جائے وہ بھی کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن وہ 0 جو ہے وہ ہماری ڈومین جو اس نے کلوزڈ انٹرول دیا اس میں وہ ہے نہیں، کیونکہ وہ دیا گیا ہے 1/2 سے لے کے 2 تک. ٹھیک ہو گیا؟ تو کریٹیکل جو پوائنٹ ہے وہ ہماری ڈومین کے اندر نہیں آ رہا اصل میں. تو اینڈ پوائنٹس پر ہم ویلیوز کو فائنڈ کر کے بتا سکتے ہیں کہاں پر فنکشن میکسیمم ہے کہاں پر منیمم ہے. سملر کیس فار ان دس کوشچن -1/x ہے، اس کا فرسٹ ڈیریویٹو لیا ہے 1/x² آ گیا. however x = 0 is not a critical point since 0 is not in the domain. کیوں؟ -2 سے لے کر اس نے -2 سے لے کے -1 تک وہ اس کی گیون انٹرول ہے. ٹھیک ہوگی؟ تو ایکس صرف آپ ایکسٹریم ویلیوز کو اینڈ پوائنٹس پر ہی فائنڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی اسی انداز کا کوشچن آ گیا. x³ آ گیا، آپ اس کا لیں گے. یہ کریٹیکل پوائنٹ جو ہے یہ 1/، یہ x بھی نیچے آ جائے گا. اب آپ کی رینج اس کی جو ڈومین دی گئی ہے وہ ہے -1 سے لے کے 8 تک دی گئی ہے. تو اس نے -1 سے 8 تک جاتے جاتے 0 شامل ہے، اس کے اندر 0 شامل ہے. تو 0 اس کا 0 پہ یہ انڈیفائنڈ بھی ہے، لہٰذا یہ اس کا کریٹیکل پوائنٹ ہو گیا. تو سبھی پر آپ ویلیوز کو فائنڈ کر کے بتا سکتے ہیں. یہ -1 پہ منیمم ویلیو دے رہا ہے اور 8 پر جو ہے وہ میکسیمم ویلیو دے رہا ہے. دس از این ادر کوشچن. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر h(x) فنکشن یہ دیا گیا ہے، اس کا فرسٹ ڈیریویٹو آپ کے سامنے ہے، اور اس کی جو ڈومین دی گئی ہے وہ ہے -1 سے لے کے 1 تک، -1 سے لے کے +1 تک، اور 0 اس میں شامل ہے. تو 0 پر وہ انڈیفائنڈ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو کریٹیکل پوائنٹ جو ہے 0 پہ انڈیفائنڈ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ x جو ہے وہ نیچے آئے، اوور فارم میں آ جائے گا. تو نیچے آ گیا تو وہاں پر 0 رکھنے سے (0) انڈیفائنڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے 0 اور یہ -1 اور یہ +1 یہ ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم فنکشن کی ویلیوز کو دیکھیں گے کیا آتی ہے. تو سملر یہ کوشچنز بیٹا یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کہاں سے کہاں تک آپ نے یہ کوشچنز کو کرنا ہے اس انداز سے. اس میں جیسے آلریڈی مجھے یاد نہیں ہے کہ ایون میں دے رہا تھا آپ کو یا اور دے رہا تھا، اسی انداز سے آپ لوگوں نے یہ ایون یا اور جو بھی ہیں ادھر تک ان کوشچنز کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اینڈ پوائنٹس دیے گئے ہیں، آپ نے کرو اور آپ نے اس کا کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ کرنا ہوتا ہے جہاں پر فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو 0 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اینڈ نیکسٹ کوشچن جو ہے فائنڈ دا فنکشنز ایبسولوٹ میکسیمم منیمم ویلیوز اینڈ سے ویئر دے آر ایزیومڈ. یعنی اس کی یہ وہی کوشچن ہے
ٹھیک ہے، کہ آپ نے اینڈ پوائنٹس پر بھی ویلیو معلوم کرنی ہے، آپ نے اس کا کریٹیکل پوائنٹس بھی فائنڈ کر لینے ہیں، وہ 1 آ جائے، 2 آ جائے یا 3 آ جائے، یہ اپنے ویلیوز فائنڈ کرنا ہوتی ہیں۔ ادھر آپ کا کیا آ رہا ہے کہ ڈیٹرمن آل دا کریٹیکل پوائنٹس فار ایچ آف دا فنکشن۔ وہ کیا ہوگا کہ فنکشن کے فرسٹ ڈیریویٹو کو آپ لوگ فائنڈ کر کے اسے ایکول ٹو 0 رکھ دیں گے، 0 رکھ کر جو بھی آپ کے پاس فنکشن کی ویلیو، وہ ایکس کی ویلیوز آتی جائیں گی، اور وہ تمام جو ویلیوز آتی جائیں گی، 2 آ جائے، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، سبھی جو ہیں وہ اس کے کریٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ان ویلیوز پر فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو جو ہے 0 ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آئیں ان کوشچنز کی ایک ایگزامپل آپ کو میں سامنے پیش کرتا ہوں، 37 سے لے کر 40 تک اور 41 سے لے کے 48 تک۔ جی بیٹا، یہ وہ کوشچن آ گیا آپ کے پاس، ایف آف ایکس یو آر گیون، فرسٹ آف آل وی فائنڈ دا فرسٹ ڈیریویٹو۔ کریٹیکل پوائنٹ کے لیے ہم فرسٹ ڈیریویٹو کو 0 کے کو رکھ دیتے ہیں، وہاں سے ہمیں ایکس کی ویلیو 0 مل گئی ہے۔ ہم نے کیا کیا، اس کے جو کلوزڈ انٹرول دیا تھا اس پہ بھی ویلیو فائنڈ کر لی، 0 پہ بھی فائنڈ کر لی، 8 پہ بھی فائنڈ کر لی۔ تو ایبسولوٹ میکسیمم منیمم سبھی آپ کو بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو یہ سارے جو کوشچنز ہیں آپ کی سامنے سے یہ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے وہ کہ جہاں پر آپ نے صرف کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے، جہاں پر فنکشن کے فرسٹ ڈیریویٹو کی قیمت 0 ہو رہی ہے۔ تو میں نے وہ کہا وہ 1 بھی آ سکتا ہے، 2 آ سکتے ہیں، 3 آ سکتے ہیں، ڈیپینڈ اپون دا فنکشن۔ تو چونکہ یہ ایکس اسکیئر ہے، جب آپ اس کا فرسٹ ڈیریویٹو لیں گے وہ 2x - 6 ہو رہا ہے۔ اب یہ جو فرسٹ ڈیریویٹو ہے یہ لینئر ہے فرسٹ ڈیریویٹو۔ تو جب فرسٹ ڈیریویٹو لینئر ہے تو صرف ایک ہی پوائنٹ آئے گا۔ فرسٹ ڈیریویٹو اگر اسکیئر میں آ گیا ہے تو پھر آپ کے 2 ویلیوز آئیں گی۔ فرسٹ ڈیریویٹو اگر آپ کا کیوب میں آ گیا ہے تو اس کی 3 ویلیوز آئیں گی، ٹھیک ہے، اینڈ سو آن۔ تو کریٹیکل پوائنٹ جو ہے وہ 3 ہے کہ اس پر فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو 0 ہو جائے گا۔ سو دس از کریٹیکل پوائنٹ۔ ادھر بھی آ جائیں، فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو لیا اینڈ سو آن۔ یہ اس کے فیکٹرز بنے ہیں، یہاں سے دونوں فیکٹرز کو ایکول ٹو 0 رکھ کر ہمارے پاس 0 آ گیا اور 4 آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کوشچنز ہیں 48 تک، یہ تمام آپ کریٹیکل پوائنٹس کو فائنڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے اگلا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلا جو کوشچنز ہیں اگلی نیکسٹ لیکچر میں اس کو کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔